أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ہے جی، آیت نمبر 22 سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مت تم نکاح کرو ما نکاح جس سے نکاح کر چکے ہو آباؤکم تمہارے باپ من النساء عورتوں سے الا ما قد سلف مگر وہ جو پہلے ہو چکا انہ وہ بے شک وہ کانا ہے فاحشتن بے حیائی کا راستہ و مقتا اور قابل نفرت وساء سبیلا اور برا طریقہ ہے۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو ان سے تم نکاح نہ کرو مگر پہلے جو ہو چکے بے شک یہ بے حیائی کا طریقہ ہے اور قابل نفرت بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اچھا، اب اس میں دو باتیں تھی، ایک تو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دین ابراہیمی کو زمانہ گزر گیا تھا اور دین ابراہیمی کے اعتبار سے لوگوں میں تعلیمات بھی باقی نہیں رہی تھی۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ حلال و حرام رشتوں میں لوگوں میں شعور باقی نہیں رہا تھا، لہٰذا لوگ سگی ماں سے تو شادی نہیں کرتے تھے مگر ستیلی ماؤں سے، یعنی کہ کسی ایسی خاتون سے جن سے باپ کا نکاح رہا ہو مگر وہ سگی ماں نہ ہو تو بیٹے اس سے شادی کر لیتے تھے ویسے بھی۔ اور ایک اور شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے ہاں یہ قانون چلتا تھا کہ جب وراثت تقسیم ہوتی تھی کسی شخص کی تو اس کی بیویاں بھی بیٹوں میں بانٹ دی جاتی تھی۔ سگی ماں نہیں آتی تھی، جو ان کے سگے بیٹے ہوتے تھے ان کے حصے میں سگی ماں نہیں آتی تھی، لیکن ستیلی مائیں جو ہیں وہ بیٹوں میں بانٹ دی جاتی تھی۔ سمجھ رہے نا آپ بات؟ جیسے فرض کریں 4 بیویاں ہیں اور چاروں سے اولادیں ہیں تو سگے بیٹوں کو نہیں دیا جاتا تھا ماں کو، لیکن ستیلے جو بیٹے ہوتے تھے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ کر دیا جاتا تھا۔ وراثت میں وہ بانٹتے تھے تو کس طرح اب وہ کرتے تھے اس کو کیا کہنا چاہیے، ویلیویٹ کیسے کرتے تھے یا کس طرح اس کو کلیئر کرتے تھے، اب یہ تو جاننا ہمارے لیے آج مشکل ہے، لیکن وہ بہرحال اس طرح سے کرتے تھے اور اسے بالکل جائز مانا جاتا تھا۔ اور تقریباً ہر گھرانے میں ایسی شادیاں موجود تھیں کیونکہ یہ وراثت کا حصہ ان کے ہاں، تو لہٰذا ہر فیملی میں ایسی شادیاں تھیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا اسے اب چھوڑ دو، کیونکہ اگر اس کو جو ہے ریورس کیا جاتا تو کئی گھر ٹوٹ جاتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا جو ہو گیا وہ ہو گیا، نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیشہ کے لیے یہ اصول بن گیا ہے کہ جس عورت سے باپ نکاح کرے اور فزیکل ریلیشن ہو جائے وہ بیٹے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے پھر وہ بیٹا اس عورت سے سگا ہو یا ستیلا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ محرم ہے۔ اور اسی طریقے سے جس عورت سے بیٹا نکاح کرے اور اسے فزیکل ریلیشن کرے تو اس عورت کا رشتہ یعنی بہو کا رشتہ سسر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، پھر چاہے وہ بیٹا باپ کی طرف ستیلا ہو یا سگا۔ ٹھیک ہے، کچھ کوشچنز یہاں پر ریز ہوتے ضرور ہیں۔ ایک تو یہ اصول ہے کہ اگر نکاح ہوا، خالی پیپر میرج ہوئی اور فزیکل ریلیشن نہیں ہوا تو پھر حرمت کا قانون نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ آپ پڑھیں گے ابھی۔ لیکن ایک اصول یہ ہے، یعنی کہ سوال ہے یہ کہ اگر کسی کے ساتھ ناجائز رشتہ رہا ہو، نکاح نہیں ہوا فزیکل ریلیشن رہا، تو کیا وہاں بھی حرمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سمجھ گئے نا؟ 3 سچویشن ہے، ایک تو حلال سچویشن ہے نا، نکاح کیا، فزیکل ریلیشن بھی ہوا، میاں بیوی کا ازدواجی تعلق بھی ہوا، اس میں تو 100% حرمت۔ اس کے بعد پھر ایک سچویشن یہ ہے کہ نکاح ہوا مگر فزیکل ریلیشن نہیں ہوا، طلاق ہو گئی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، یا کسی نے کسی کے ساتھ جعلی پیپر میرج کی، جیسے نیشنلٹیز کے لیے لوگ کر لیتے ہیں، تو اس سے کوئی حرمت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا آپ ابھی پڑھ لیں گے انہی آیات میں آگے۔ اور تیسری شکل جو ہے وہ کویسچنیبل ہے، اس پر بہت رائے ہے کہ اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہے ناجائز انلیگل، اب اس کے اندر نکاح تو ہے ہی نہیں، اب کیا حرمت ہوئی کہ نہیں، اس میں علماء کی رائے ویری کرتی ہے۔ بعض کہتے ہیں بے شک وہ رشتہ ناجائز تھا لیکن بہرحال وہ حرمت ہوگی، بعض کہتے ہیں نہیں ہوگی۔
یہ اس پر بہت زیادہ ڈائلوگ ہے، اس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہے، تو الگ الگ رائے ہے اس کے۔ ہم تو نکاح کے موضوع کو زیر بحث لائیں گے کیونکہ وہی ایک درست راستہ ہے زندگی کا، یہ بات میں نے بطور علم آپ کو عرض کر دی۔ تو ماں بیٹے کے لیے حرام ہے، اور بیٹیاں بھی جو ہیں وہ بے شک ستیلی ہوں باپ کے لیے حرام ہے، اور ساس جو ہے وہ داماد کے لیے حرام ہے، اور بہو جو ہے وہ سسر کے لیے حرام ہے۔ یہ حرمت کے رشتے ہیں الحمدللہ، خواہ سگے ہوں خواہ ستیلے ہوں، صرف جو ہے منہ بولے رشتے ان سے کوئی حرمت نہیں آتی، اڈاپٹیڈ بچوں سے حرمت نہیں آتی، ٹھیک ہے، رضاعت سے آ جائے گی۔ اب تفصیل آگے آ رہی ہے۔ حرمت حرام کر دی گئی علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، واماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی تمہارے بھائی کی بیٹیاں بھانجیاں، وبنات الاختی بہن کی بھتیجیاں، سوری، وبنات الاخی بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم مائیں تمہاری اللاتی وہ عورتیں جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا، تمہاری رضائی مائیں، فاسٹر مدرس، واخواتکم تمہاری بہنیں من الرضاعتی جو رضاعت سے ہوں، رضائی بہنیں، وامہات اور مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کی، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کہ ساسیں، وربائبکم اور بیٹیاں تمہاری، اللاتی وہ بچیاں، فی حجورکم جو تمہاری بیویوں کی گودوں میں، جو تمہاری گودوں میں پلے، من نسائکم تمہاری بیویوں سے ہو، اور وہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پل رہی ہیں تمہاری بیٹیوں سے ہیں، یعنی کہ کسی خاتون کا اپنے پہلے شوہر سے جو بچی ہے وہ دوسرے شوہر پر حرام ہے۔ مسٹر اے نے شادی کی مس بی کے ساتھ، اور مس بی کی پہلے شوہر سے جو بیٹیاں ہیں وہ مسٹر اے پر حرام۔ اللاتی وہ بیویاں دخل تم بہنہ جن سے تم نے دخول کیا، ٹھیک ہے، یعنی ان بیویوں کی بیٹیاں حرام ہوں گی جن سے فزیکل ریلیشن ہوا، پیپر میرج کی وجہ سے حرمت نہیں بنے گی۔ فائن پھر اگر لم نہیں تکونو ہو تم دخول کر چکے بہنہ ان عورتوں کے ساتھ، فلا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم نے اس بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں کیا تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر حرمت نہیں بنی۔ یہ میں نے آپ سے بھی عرض کیا نا کہ حرمت میں دونوں چیزیں شامل ہیں، نکاح کا ہونا اور پھر فزیکل ریلیشن ہونا، کیونکہ نکاح کی تکمیل ہوتی ہے میاں بیوی کے ازدواجی تعلق سے۔ میت پیپر میرج جو ہے، اونلی پیپر میرج، اس کو ویلیو نہیں کرتا اس کا، ٹھیک ہے، اگر کسی نے پیپر میرج کی کسی مقصد سے، اس سے کوئی حرمت نہیں بنے گی، اور اگر کسی نے میرج تو نارملی کی لیکن نکاح کے بعد طلاق ہو گئی، فزیکل ریلیشن نہیں ہوا، رخصتی نہیں کرائی، یا رخصتی کرائی اور فزیکل ریلیشن نہیں ہوا، کسی بھی ریزن سے کوئی پرابلم تھی میاں بیوی میں، اب اس سے پھر جو ہے یہ حرمت کے رشتے قائم نہیں، وہاں پھر شادیاں ہو سکتی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنی عورتیں حرام ہے اتنی مرد بھی وائس ورسا حرام ہے نا، یعنی کہ مائیں حرام ہے، باپ حرام ہے، مردوں کے لیے اپنی مائیں حرام ہے سگی ہو یا ستیلی، عورت کے لیے باپ حرام ہے سگا ہو یا ستیلا۔ بناتکم بیٹیاں، مردوں پر بیٹیاں حرام ہے سگی ہو یا ستیلی ہو، اسی طرح عورتوں پر بیٹے حرام ہے سگے ہو یا ستیلے ہو، حرمت ہے۔ بھائی بہنیں حرام ہے، مردوں کے لیے اخواتو بہنیں، تو عورتوں کے لیے بھائی حرام ہے سگے ستیلے دونوں۔ اماتکم پھوپھیاں، تو لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ چچا تایا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خالاتکم خالائیں، تو لڑکیوں کے لیے ماموں۔ وہ بنات الاخی بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، تو عورت کے لیے بھتیجے۔ وہ بنات الاختی بھانجے، بھانجیاں تو بھانجے، مرد پر بھانجیاں حرام ہے، بہن کی بیٹیاں حرام ہے، تو عورت پر بھی جو ہے بیٹے حرام ہے، بہنوں کے بھانجے حرام ہے۔ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو، رضائی مائیں، مرد پر حرام ہے، تو لڑکی ہو تو رضائی باپ حرام ہوگا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ بہنیں جو رضاعت سے تمہاری بہنیں بنے گی، ان کے فاسٹر سسٹر جو ہیں، تو لڑکی ہوگی تو اس پر فاسٹر بردر یعنی کہ رضائی بھائی حرام ہوں گے۔ ہاں یہ بات یہاں یاد رکھیں کہ جس بچے نے دودھ پیا اسی کی حرمت ہوگی، یعنی فرض کریں
فرض کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ حضرت جو ہے سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے دودھ پلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اکلوتے تھے، اگر آپ کے بھائی بہن ہوتے تو کسی کی حرمت نہ بنتی سوائے آپ کی۔ اسی طرح پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، 1 مہینہ پلایا تھا سویبہ نے، پھر حلیمہ سعدیہ لے گئی تھی، تو حلیمہ سعدیہ جو تھیں انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا رضائی رشتہ بنا ان کی فیملی کے ساتھ۔ اگر آپ کے بہن بھائی ہوتے تو ان کا رشتہ نہ بنتا، تو جس نے دودھ پیا رضاعت کا رشتہ اسی کا بنے گا، باقی جو ہے فیملی، باقی بہن بھائی ان کا نہیں بنے گا، وہ شادیاں بادیاں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، ان کے ساسیں، داماد پر ساس حرام ہے، چاہے طلاق ہو جائے، شادی ہو گئی، فزیکل ریلیشن ہوا آپس میں، اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر طلاق بھی ہو گئی، بیوی مر گئی، تب بھی ساس کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، حرمت کا رشتہ ہے، وہ محرم ہے، کوئی پردہ نہیں، کچھ نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے بہو پر سسر حرام ہو جاتا، بہو اور سسر حرمت کا رشتہ ہے، اسی طرح جس طرح باپ بیٹی، لہٰذا اس میں بڑی وسعت ہے، ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، ہوتا ہے نا، اللہ نہ کرے بہو بیوہ ہو گئی ہے تو ساس سسر اسے ساتھ رکھیں، اس کا خیال کر سکتے ہیں، ساس یا سسر اکیلے رہ گئے ہیں تو داماد یا بہو نے ساتھ رکھ سکتے ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں، یہ اسی طرح ہے جس طرح سگے ماں باپ ہے، اس میں کوئی پریشانی، کوئی دقت کچھ نہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، وہ بچیاں جو تمہاری بیویوں کی اولادیں ہوں پہلے شوہروں سے اور تمہارے پاس پل رہی ہوں، مگر بشرطے کہ تم نے بیویوں سے فزیکل ریلیشن کیا، تو یہ تو خیر فزیکل ریلیشن سے تو نکاح کی تکمیل ہوتی ہے، یہ تو ایک کنڈیشن ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جس طرح پہلے شوہروں کی اولاد سے اگر بیٹیاں ہیں تو وہ حرام ہے باپ کے لیے، ستیلے باپ کے لیے، اسی طریقے سے اگر شوہر کی پہلی بیوی سے اولادیں ہیں تو وہ ماں کے لیے حرام ہے، ان کے ستیلی بیٹے بیٹیاں حرام ہے، حرمت ہے، جس طرح سگے بیٹے بیٹی ہیں اسی طرح ستیلی بیٹیاں بیٹی ہیں، ہمیشہ کی حرمت ہے۔ اپنی ماؤں کو بیٹے ساتھ رکھیں، اپنی باپوں کو بیٹیاں ساتھ رکھیں، یا جو ہے ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں، اکیلے رہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ حرام رشتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر کیا بات آ گئی؟ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ستیلے بچوں کے ساتھ حرمت تب بنے گی جب میاں بیوی کی شادی جو ہے وہ باقاعدہ شادی ہو، پیپر میرج نہیں، شادی باقاعدہ ازدواجی تعلق میں پہنچی ہو، تب ادروائز کوئی حرمت نہیں بنے گی اور کوئی گناہ نہیں رہے۔ وَحَلَائِلُ، اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین، وہ جو من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہو، اور تمہاری بہویں تم پر حرام ہے جو تمہاری پشتوں سے ہو۔ اچھا یہاں جو ہے یاد رکھیں کہ بیٹے سگے ہوں یا ستیلے ہوں، وہ جو بہویں ہیں وہ حرام ہوں گی۔ یہاں خاص طور پر اسلام اس لیے کہا گیا کہ جو ہے نا موضوع عربوں میں یہ اڈاپٹڈ بچوں کا وہ بہت کمپلیکیٹڈ تھا، اڈاپٹڈ بچوں کو سگے بچے مانتے تھے اور ساری رشتے حرمت میں تبدیل کر دیتے تھے، تو اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس کی وضاحت تو جو ہے وہ آ کر انشاءاللہ آپ کو ملے گی سورہ احزاب میں، کلیئر وضاحت یہاں بنیاد رکھ دی گئی، تو لہذا کہا گیا جو تمہارے صلب سے ہو، صلب سے مراد ہے اپنی اولاد، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بیٹوں کی بیویاں جو ہے وہ حرام ہے، اور اسی طرح کی حرمت بن جاتی ہے ستیلے بیٹوں کے ساتھ، اور ستیلی بیٹیوں یعنی اپنا داماد حرام ہے ساس پر، اور پھر ستیلی بیٹیوں کا بھی، لیکن جو اڈاپٹڈ بچے ہیں اگر کسی نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا اور پالا ہے تو اس کے ساتھ پھر حرمت نہیں بنتی، رضاعت کی حرمت بنے گی، لیکن رضاعت کے رشتے میں بہو کی اور داماد کی حرمت بنے گی، لیکن اڈاپٹڈ میں اڈاپشن میں نہیں ہوگا، اڈاپٹڈ بچے کے، اڈاپٹڈ بچہ خود بھی محرم نہیں ہے، اگر کسی بچے کو لیا ہے پالا ہے بے شک آپ لاکھ محبت کرتے ہو، لیکن اڈاپٹڈ بچہ محرم نہیں، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون پیار کرے گا؟ زید بن حارثہ سے کیا تھا نا آپ نے، کتنا پیار کیا تھا کہ جب ان کے اپنے سگے باپ ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے زید بن حارثہ کو، آپ سب کو پتا ہے زید بن حارثہ جو تھے اصل میں کسی غلام فیملی سے نہیں تھے، یہ یمن سے بلانگ کرتے تھے،
اور بڑی ریسپیکٹڈ فیملی تھی ان کی، اور بڑے خوبصورت بچے بھی تھے. مگر ہوا یہ کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیحال آئے ہوئے تھے، جو عرب کا کوئی قبیلہ تھا، مجھے نام اب یاد نہیں ہے. تو وہاں سے واپس جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا، والدہ کو تو مار دیا، اور بچہ جو تھا، یعنی کہ بچے انہوں نے اٹھا لیتے تھے، بیچ دیتے تھے، عورتیں بھی بیچ دیتے تھے. تو والدہ تو ان کی ماری گئی، لیکن جو زید تھے ان کو اٹھا کر انہوں نے بیچ دیا. اب جو بچے کچے لوگ تھے ان سے اطلاع ظاہرہ پہنچی، تو زید کے والد جو تھے وہ بہت غمزدہ تھے. زید ان کے بڑے بیٹے تھے، وہ بہت پیار کرتے تھے، ان سے بہت پیار کرتے تھے. ان کے اشعار مشہور ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کے غم میں کہے کہ انہوں نے اپنے بھائی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو مخاطب کر کے اشعار کہے. عربی میں مجھے اشعار تو یاد نہیں ہے، لیکن ان کا ترجمہ یوں ہے کہ میں نے اپنے بیٹے زید کے لیے یمن کا کونا کونا چھان مارا اور مشرق اور مغرب ہر طرف گیا، مگر میں زید کو پا نہیں سکا. تو اے میرے بھائی اور اے میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اگر میں زید کو تلاش کرتے کرتے مر جاؤں تو میرے بعد تم زید کی تلاش چھوڑ مت دو. یعنی اتنی محبت کرتے تھے، بہت بے قرار تھے، بہت عرصہ وہ تلاش کرتے رہے. اس زمانے میں ظاہر اس طرح کوئی سسٹم تو نہیں تھا کہ بات جلدی کسی جگہ تک پہنچ جائے. بہرحال زید جو ہے وہ جن ظالموں نے اٹھایا لا کر بیچا کسی بازار میں، سفر پر تھے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے. تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھتیجے ہیں، وہ سگی پھپھو تھی ان کی. تو وہ کسی سفر پر تھے، سفر میں راستے میں کہیں انہوں نے بکتا ہوا پایا زید کو، تو خرید لیا، اچھے لگے ان کو. چھوٹے بچے تھے، 6-7 سال کے یا 8 سال کی، ایگزیکٹ عمر تو نہیں پتا، مگر 7 سے 10 سال کے درمیان کہیں ان کی ایج فال کرتی تھی اس ٹائم. تو وہ خرید کر لے آئے، اور محبت سے اپنی پھپھو کو گفٹ کر دیا، اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کچھ سال وہ اما کے پاس رہے، پھر اما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بڑے اچھے لگتے تھے. زید ایک ریسپیکٹڈ فیملی سے تھے، میں نے آپ کو کہا، تو ان کی تربیت بڑی اچھی ہوئی تھی، ان کی عادتیں بڑی ستھری تھی. پھر اما ختیجہ کا گھر بھی ظاہر ہے بہت بڑا اور بہت ویل آف فیملی تھی. تو وہاں پر بھی جیسے آپ دیکھیں نا، جو ہمارے گھروں میں ملازم ہمارے ساتھ کچھ عرصہ رہے تو وہ سنبھل جاتے ہیں، ان کو ادب آداب آ جاتے ہیں، ملنے جلنے بات کرنے کی تہذیب آ جاتی ہے. تو وہ تو پہلے ہی ایک اچھی فیملی سے تھے، پھر اما کے گھر میں رہے تو اور زیادہ فلرش ہوئے ہوں گے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اما کے گھر میں کئی ملازم تھے، اما بہت امیر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بہت اچھے لگتے تھے، آپ پسند کرتے تھے کہ کوئی کام ہو تو زید کو کہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید سے بڑا لگاؤ محسوس ہوتا تھا، ان کی طبیعت کی وجہ سے، ان کے مزاج کی وجہ سے. تو اما نے جب اس بات کو محسوس کیا تو زید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر. تو زید کی عمر اس وقت 12-13 سال ہو چکی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے گئے، یعنی کہ پھر آپ کے ذاتی خادم ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار فرماتے تھے. پھر آپ دیکھیں کتنا وقت گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زید کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 36-37 سال کے تھے، یعنی کہ زید بھی ظاہری بات ہے کہ اس عرصے میں جو ہے تقریباً 20-22-23 سال کے ہو گئے ہوں گے. ایگزیکٹ ایج تو نہیں ہم بتا سکتے، لیکن اسی ایج میں آپ تھے، 20+ ہو چکے تھے. جب کوئی آیا یمن سے، کوئی جاننے والی فیملی جو ہے وہ مکہ آئی حج کے لیے، اور انہوں نے اس لڑکے کو دیکھا. جانتے تو نہیں تھے کہ وہ زید ہے، لیکن دیکھا. اور ظاہری بات ہے کہ اگر 8-9 سال کا بچہ ہو اور پھر آپ اس کو 20-21 سال کی عمر میں دیکھیں کہ کوئی ریزیمبلنس فیل ہوتی ہے، تو ان کو شک ہوا. تو انہوں نے جا کر یہ بات جو ہے زید کے والد کو یمن میں بتائی کہ یہ آئی تھنک آپ کا بیٹا ہے، ہمیں لگتا ہے، وی آر نوٹ شیور. تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئے اور بہت پیسہ بھی لے کر آئے، گولڈ وغیرہ لے کر آئے، اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہیں کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. اور نام وغیرہ سیم ہی تھا، اور ان کو اپنے والد کا نام بھی یاد تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے 8-9 سال کا بچہ بڑا بچہ ہوتا ہے، ان کو اپنا نام وغیرہ سب یاد تھا. تو وہ پتہ فوراً چل گیا کہ ہاں یہ وہی زید ہیں، حارثہ کے بیٹے، اور وہ ڈھونڈ رہے. تو انہوں نے کہا کہ میں پیسے لایا ہوں، سونا لایا ہوں، آپ کو جو چاہیے لے لو، میرا بیٹا مجھے لوٹا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ زید سے پوچھیے، اگر زید جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. تو زید سے جب ان کے والد اور چچا نے پوچھا کہ زید چلو ہمارے ساتھ، تو یہ دنیا کا سب سے حیرت انگیز جواب ہے کسی بیٹے کا اور کسی غلام کا جس کو آزادی مل رہی ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہی رہنا چاہوں گا، میں نے نہیں جانا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. تو حیران ہو گئے، ڈیفینیٹلی سبھی حیران ہوئے ہوں گے، یہ بات کتنی حیرت انگیز ہے، آج بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اتنے خوش ہوئے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں آئے اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو مقام ابراہیم پر ہوتا تھا. مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے پکارا اپنے قبیلے کے لوگوں کو, معززین کو, وہ اکٹھے ہو گئے. یہ طریقہ تھا اناؤنسمنٹس, اہم اناؤنسمنٹس کا. وہ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اے اشراف عرب, اشراف قریش, یہ گواہ رہو تم لوگ کہ زید کو میں نے آزاد کر دیا اور آج سے زید میرے بیٹے ہیں, میں نے اڈاپٹ کرتا ہوں. تو انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون پیار کرتا ہوگا؟ آپ دیکھیں کس لیول کا پیار آپ کا ہوگا زید کی طرف, کہ زید نے اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں یہی رہوں گا, اور ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ایسی محبت تھی زید کی, اور ساری عمر آپ کو زید سے بے حد پیار تھا. اور زید کے بیٹے اسامہ سے بھی بے حد پیار کرتے تھے آپ. جتنا پیار آپ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کرتے تھے, اتنا ہی پیار آپ جو ہے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کرتے تھے. بہت محبت تھی آپ کو, بہت محبت تھی. یہ تینوں بچے ایسے تھے کہ جان بستی تھی آپ کے ان بچوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زید سے اتنی محبت تھی, مگر اس کے بعد بھی حرمت نہیں ہو سکی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے. اربوں میں یہ تھا کہ اڈاپٹڈ بیٹا, سگا بیٹا, لہٰذا زید بن محمد آپ کو کہا جاتا تھا وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اپنی پھپھو کی بیٹی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی. اب دونوں کی بن نہیں آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زید نے ایک دو دفعہ عرض بھی کیا, مگر آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں. مین وائل اللہ نے آپ کو یہ میسج بھجوا دیا کہ زید کو کہیں طلاق دے دے اور آپ شادی کریں زینب سے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے, یعنی آپ کو بڑی فکر مندی ہوئی کہ یہ تو بڑا ایشو بنا دیا جائے گا میرے کردار کے اوپر. تو پھر اللہ نے سورہ احزاب کی باقاعدہ آیتیں اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے کیا, اور ہمیشہ کے لیے یہ قانون اسٹیبلش کر دیا کہ جو اڈاپٹڈ اولاد ہے وہ آپ اسے محبت کر سکتے ہیں, آپ اس کی تربیت کریں, سب کچھ کریں, لیکن وہ آپ کا محرم نہیں ہو سکتا. ایکچولی اسلام میں اڈاپشن ہے ہی نہیں, اسلام میں کفالت ہے. کفالت کیا ہوتا ہے؟ کسی بچے کا ذمہ لے لینا. ٹھیک ہے, میرے پاس وسعت ہے اور کوئی ضرورت مند بچہ ہے, میرے کسی عزیز کا ہے, کسی غیر عزیز کا ہے, کوئی بچہ ہے, یتیم خانے میں کوئی بچہ ہے, میں اس کی کفالت ذمہ لے لوں, میں اسے اپنے گھر میں رکھوں, اس کی پرورش کروں. اس بچے کو پتا ہے وہ کس کی اولاد ہے, وہ کون ہے, اور جب وہ بچہ بڑا ہوگا وہ میرا محرم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اسلام کا اصول ہے. اس کی بنیاد یہاں رکھی گئی کہ اللہ پاک نے پہلے یہ سورہ نساء میں یہ بات کانوں سے نکال دی کہ وہ بہویں تم پر حرام ہیں جو تمہارے اپنے بیٹوں کی اولادیں ہوں, لیکن اپنے بیٹوں کے ساتھ پھر سوتیلے بیٹے بھی آئیں گے اس میں, اور اس میں رضائی بیٹے بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, رضاعت سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے رشتے حرام کرتا ہے خون, اتنے ہی رشتے حرام کرتا ہے دودھ. جتنے رشتے خون سے حرام ہوتے ہیں اتنے دودھ سے حرام ہوتے ہیں, کہ جتنی حرمتیں بلڈ ریلیشن سے بنتی ہیں اتنی حرمتیں فاسٹر ریلیشن سے بھی بنیں گی. اب ایک اور چیز کی حرمت آ گئی, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, کہ تم جمع کرو دو بہنیں, إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, مگر جو پہلے ہو چکا. ایک وقت میں ایک شخص دو بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. سمجھ گئے؟ اب چاہے وہ بہنیں سگی ہو یا سوتیلی ہوں, اگر رضائی ہے تو بھی دو بہنیں نکاح میں نہیں آ سکتی. بنیادی اصول یہ ہے کہ دو ایسی عورتیں ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی جن دو عورتوں میں سے اگر ایک مرد ہوتا تو ان کا نکاح نہ ہو سکتا. سمجھ گئے؟ ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں دو ایسی عورتیں نہیں ہو سکتی جن میں سے ایک مرد ہوتا تو ان کا نکاح نہ ہو سکتا. یعنی دو بہنیں, اگر دو بہنوں میں سے ایک بھائی ہوتا تو ان کا نکاح نہ ہو سکتا. پھوپھی بھتیجی, اگر ان میں سے ایک مرد ہوتا, چچا یا بھتیجا, تو نکاح نہ ہو سکتا. خالہ بھانجی, اگر ان میں سے ایک مرد ہوتا, ماموں یا بھانجا, تو نکاح نہ ہو سکتا. دادی پوتی, نانی نواسی, ماں بیٹی, ایسے دو رشتے ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں ہو سکتے. ہاں, اگر ایک مر جائے یا طلاق ہو جائے تو دوسرے سے شادی ہو سکتی ہے. یعنی ایک بہن نکاح میں تھی, وہ مر گئی, تو پھر دوسری سے شادی ہو سکتی ہے. اس کی بہترین جو مثال ہے اور حسین ترین میں کہوں گی مثال ہے, وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن ذو النورین ہم کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں دی. جب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. تو ایک کے نکاح میں ایک وقت میں تو دو بہنیں یا
ऐसी दो रिश्ते की औरतें नहीं हो सकती, लेकिन एक मर जाए या तलाक हो जाए तो दूसरे से निकाह हो सकता है। फिर साथ अल्लाह फरमाते हैं इल्ला मा कद सलफ, जो पहले हो गया वो हो गया। अब पहले वाले जो है घड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हलालो हराम के कवानीन थे नहीं ना। तो बहुत सारे घरों में इस तरह की शादियां थी, तो अल्लाह ने कहा कि अब उनको तोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको चलने दो, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। इन अल्लाह काना गफूर और रहीमा, अल्लाह बख्श देने वाला है, मेहरबान है। यानी पहले जो गलतियां हो गई, चूंकि अभी कुरान नहीं उतरा था, चूंकि तुम लोगों के पास कोई वही मौजूद नहीं थी, इसलिए उन पहली गलतियों को मैं माफ करता हूं, उनमें मैं तुमसे सवाल नहीं करूंगा, अलबत्ता आइंदा ऐसी गलती ना हो। तो ये है जी उसूल हुर्मत की। अच्छा, अभी चल रहा है हुर्मत का मामला। वल मुहसनात, शादीशुदा औरतें, हा स्वाद नून हसन होता है किला, इसीलिए दुआओं की किताब भी है हिस्न मुस्लिम, मुसलमानों का किला। हिसार को कहते हैं, हिफाजती हिसार को कहते हैं, ठीक है। उसी से मुहसिन और मुहसिना का लफ्ज बनता है। मुहसिन ऐसा मर्द जो हिफाजती हिसार में हो, और मुहसिना ऐसी औरत जो हिफाजती हिसार में हो। तो ये पाक दामन के लिए भी इस्तेमाल होता है, शादीशुदा के लिए भी। वजह क्या है? शादी हिफाजती हिसार है ना। देखें, अगर कोई शख्स हद में हद से ज्यादा भूखा हो और उसको कुछ खाने को ना मिल रहा हो, तो वो चोरी चकारी कुछ भी कर गुजरेगा, वो रोटी के लिए किसी की जान भी ले सकता है, क्योंकि वो अपनी जरूरत से मजबूर है। बिल्कुल इसी तरह अगर एक बंदे की फिजिकल नीड जो है, सेक्सुअल नीड जो है, उसे पूरा करने का जायज रास्ता नहीं है, तो वो खराबी में पड़ सकता है ना। इसीलिए इस्लाम ने ये भी उसूल रखा, सूरह नूर में आप पढ़ेंगे कि गैर शादीशुदा मर्द या औरत अगर जिना करे तो उन्हें सिर्फ 100 कोड़े मारे जाएंगे। क्यों कम रखी गई सजा? क्योंकि उनकी एक फिजिकल नीड जो जायज है, उसे पूरा करने का जायज रास्ता फिलहाल उसके पास नहीं है। तो हो सकता है कि आउट ऑफ क्रेविंग उसने ऐसी हरकत कर ली हो, इसलिए उसे रियायत दी जा रही है। लेकिन उसके पास हिफाजती हिसार जो नहीं है, लेकिन जो शादीशुदा है उसके गिर्द तो हिसार है, वो एक मजबूत हिसाब में है। शादी एक इफ्फत के लिए बड़ा मजबूत हिसाब है। फिर आपकी फैमिली दो हो जाती है। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली ससुराल के रिश्तों को बड़ा बुरा समझा जाता है। हकीकत ये है कि हर इंसान, मर्द और औरत, उसके लिए दो फैमिलीज हो जाती हैं, एक अपनी एक ससुराल की। तो दोनों फैमिलीज की वजह से वो और तगड़ा और मजबूत हो जाता है। फिर फाइनेंस में भी, फिजिकल सपोर्ट में भी, सोशल सपोर्ट में भी दो दो फैमिलीज हो जाती हैं। तो ये भी एक हिसाब है। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने निकाह में एक मोहब्बत रखी है। तो मियाँ बीवी के एक दूसरे की तरफ जो लगाव है, जो तलब है, जो दुआ है, जो दिल से निकलने वाली आरजू है, वो भी एक हिसाब है। यहाँ पर खास तौर पर जिस बात की तरफ इशारा है, वैसे तो ये सभी हिसाब है, खास तौर पर इशारा है इस बात की तरफ कि शादीशुदा है और अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए एक दूसरे के पास मौजूद। तो कोई जरूरत नहीं है कि जो है उसमें कोई खराबी या कोई कमी इस हिसाब में आए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो निकाह करता है वो अपना आधा दिन महफूज कर लेता है। कैसे? जिना से बच के ना। तो ये बड़ा एक उम्दा रास्ता है जी। तो मुहसिना से मुराद पाक दामन औरत भी होती है, मुअज्जिज घर की औरत भी होती है, और शादीशुदा औरत भी होती है। यहाँ मुराद है शादीशुदा औरतें। वल मुहसनातु, शादीशुदा मनकूहा औरतें, मिनन निसाई, औरतों में से। यानी कि औरतें तुम पर, बाकी औरतें तुम पर हलाल हैं, जो रिश्ते गिनवा दिए गए महरम रिश्ते, उनके सिवा मुसलमान औरतें हलाल हैं, मगर किसी की बीवी तुम पर हलाल नहीं है। ठीक है? तो ये नहीं कि किसी की बीवी पर आशिक हो गए माजल्ला और फिर लग गए उनके पीछे। जैसे सूरह बकरा में आपने पढ़ा है कि वो लोग सीखते जिसके जरिए वो जुदाई डाल देते, मा युफर्रिकू बैनल मरई व ज़ौजिही व यतअल्लमूना मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरई व ज़ौजिही। वो इल्म सीखते जिससे वो जुदाई डाल देते शोहर और उसकी बीवी के दरमियान। क्या मतलब था इसका? तब भी मैंने आपसे कहा था कि अखलाकी गिरावट का हाल ये रखा गया, बताया गया, उनका दिखाया गया कि कोई हया शर्म नहीं रह गई थी। कोई मर्द किसी शादीशुदा औरत पर आशिक हो गया है, अब माजल्ला वो जाता है किसी पीर बाबे के पास, उसे कहता है कि मुझे तावीज़ मोहब्बत दो कि मैं उसको वो जादू सेहत पिलाऊं खिलाऊं और वो मेरे पीछे लग जाए। और कोई औरत जो है वो किसी मर्द पर आशिक हो गई है जो किसी का शोहर है,
اور وہ اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، تو طلاقیں دلوا رہے ہیں، گھروں سے بھگا رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون جیسی ذہنی یہ ذہنی مرض ہے. یہ آج کل ہمارے یہاں بھی جو ہے اس طرح کی باتیں دیکھنے سننے میں آتی ہیں، اس پہ ڈرامے بن رہے ہیں. یہ بہت ہی بے حیائی کی بات ہے، بہت ہی بے حیائی کی. آپ کو پتہ ہے جو 10 احکامات آئے، احکامات عشرہ یہود پر آئے، یعنی توریت کے ساتھ توریت کا ایک خلاصہ بھی آیا جس میں مین احکامات کو 1 2 3 4 5 کر کے 10 کمانڈمنٹس 10 احکامات بیان کیے گئے. تو ان احکامات عشرہ میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ تم میں سے کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے، اپنے کسی رشتہ دار کی بیوی سے، کسی جان پہچان والے کی بیوی سے، کسی مومن کی بیوی سے جو ہے وہ زنا نہ کرے اور کوئی برا تعلق نہ رکھے اور نہ اس پہ بری نظر ڈالے. تو یہ حقوق میں شامل ہے. جو رشتہ ہے نکاح کا اس کی عزت ہے اور اس عزت کو برقرار رکھنا چاہیے. باقی یہ محبت شہبت کے سب بکواس باتیں ہیں جی. یہ شیطان ہے، یہ کان میں پھونکتا ہے محبت ہو گئی، بیکار باتیں. وہ ایک شعر ہے مزاحیہ، ایک غزل کا حصہ ہے لیکن بات بڑی سنجیدہ ہے. وہ کہتے ہیں محبت اس قدر بھی بے ارادی ہو نہیں سکتی کہ ہو جائے اسی سے جس سے شادی ہو نہیں سکتی. اتنا بھی انسان کمزور نہیں ہے. یہ بیکار کی باتیں ہیں. ابھی ایک کیس کا فیصلہ ہوا ہے ہائی کورٹ میں اور اس میں ججمنٹ دی ہے ایک جسٹس صاحب نے، ایک جج صاحب نے. بڑا اچھی ان کی رولنگ میں پڑھ رہی تھی، بہت اچھی مجھے لگی، واقعی بڑی سنجیدہ رولنگ تھی. کہ ایک لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو بھگا کر لایا اور پھر اس نے اپنے یعنی کہ اس لڑکی کے باپ پر یہ کیس بھی کر دیا کہ ہمیں ان سے جان کا خطرہ ہے اور عدالت سے شادی کی اجازت بھی مانگی. تو بہرحال وہ جج صاحب نے اس پر بہت عمدہ انہوں نے جو ہے وہ تبصرہ جو ہے وہ دیا اپنا، جو انہوں نے اپنی رائے جو انہوں نے دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی شریفانہ طریقہ نہیں ہے. ایک تو ان کی بچی تم بھگا کر لے آئے ہو اور اس کے اوپر تم ان لوگوں کو ذلیل و رسوا بھی کر رہے ہو. تو اس لڑکے نے کہا میں نے اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے. تو انہوں نے پھر اس کو کہا کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ آپ کا شرعی حق ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کو بھگا کر لے آئے؟ ولی کی اجازت کے بغیر تو لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. آپ کون سے شرعی حق کی بات کر رہے ہیں؟ اور ایک بات بتائیں، آپ کی بہنیں ہیں. وہ لڑکا کہنے لگا جی. تو انہوں نے کہا کتنی؟ انہوں نے کہا 3. تو انہوں نے کہا آپ پسند کریں گے کہ کل کو 3 لڑکے آپ کی بہنوں کو اسی طرح اپنا شرعی حق استعمال کر کے لے جائیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی بکواس باتیں ہیں. یہ فلموں میں اچھی لگتی ہیں، صرف فلموں میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پچھلی کئی دہائیوں سے، کئی ڈیکیڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ فلم کلچر چل رہا ہے کہ جی ہیرو ہیروئن کو محبت ہو گئی ہے، اب کہیں منگنی ہوئی ہوئی ہے ہیرو کی یا ہیروئن کی، اور وہ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے اور ماں باپ کو چھوڑ کر وہ گھر سے بھاگ رہے ہیں. اور ماں باپ جو ان کو روک رہے ہیں، ان کو منع کر رہے ہیں، وہ ولن ہے. اور جو گھر سے بھاگ رہے ہیں لڑکا لڑکی، وہ ہیرو ہے. اور سارا زمانہ ان کے لیے رو رہا ہے. اور ماں باپ جو ذلیل رسوا انہوں نے ہونا ہے وہ تو کچھ دکھاتے ہی نہیں نا. وہ تو صرف وہ ایک رومانٹک ایک ایڈونچرس وہ دکھاتے ہیں سٹوری کہ جی وہ بھاگ گئے اور اپنی دنیا الگ بسا لی، اور جس دنیا میں پیدا ہوئے تھے اس کو چراغ لگا گئے. اور صرف لڑکی ہی نہیں، لڑکا بھی رسوا ہو جاتا. یعنی کہ لڑکے کی فیملی کو بھی اتنی ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جتنی رسوائی کا لڑکی والوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت ہی بکواس باتیں ہیں. اگر آپ کی اتنی ہی سچی محبت ہے، اپنے گھر والوں کو کنونس کریں، منائیں، ثابت کریں کہ آپ اس شادی کے اہل ہیں. اور ویسے بھی کوئی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، لڑکی ہو اس کے والدین کو ایک اچھا رشتہ ملے گا تو وہ کیوں انکار کریں گے؟ اور کوئی لڑکا ہوگا اور وہ کسی اچھی لڑکی کو پسند کرے گا تو والدین کیوں انکار کریں گے؟ شادیاں کرنی، اچار تو ڈالنا نہیں ہے اولادوں کو. تو یہ اصل میں جو ہے بڑا ہی شیطانی قسم کا خیال ہے. اور اس کی انتہا بھی شیطانیت کی یہ ہے کہ یہ بھی نظر نہیں آتا کہ جو سامنے والی عورت ہے یا مرد ہے وہ شادی شدہ ہے. بلکہ پچھلے دنوں کوئی اس طرح بھی 1-2 سیریل چلے، میں بالکل نہیں دیکھتی، یہ نہ سمجھیے گا میں دیکھتی ہوں، مجھ سے سوالات ہوتے ہیں. تو مجھ سے ایک خاتون بات کرنے لگی، اب میں نام بھول گئی، پتہ نہیں فلانا کون سا سیریل ہے. تو اس میں جو ہے وہ بہن جو ہے وہ اپنے بہنوئی پر عاشق ہو گئی ہے معذاللہ، اور وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا جو ہے جادو کا سہارا لے رہی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. کہ وہ اس سے میں بھول گئی ہوں بات ان کی. تو ان کا کچھ کوشچن تھا اس سے متعلق جس کا میں نے ان کو جواب بھی دیا. اب دیکھیں یہ کس طرح کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو ڈرامہ ہے جتنے بچے بچیاں دیکھیں گے ان کے دماغ تو فلوٹ ہوں گے نا، نظر آئے گا کہ یہ بھی ایک راستہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بہت ہی گندی باتیں ہیں. لہٰذا اللہ کہتے ہیں تم پر وہ عورتیں حرام ہیں جو نکاح شدہ. تو عورتوں پر بھی وہ مرد حرام ہے جو نکاح شدہ ہوں. حرام سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، شادی ہو سکتی ہے مگر عشق محبت نہیں. یعنی میری بات کو سمجھیے گا یہاں پر
मर्दों पर तो ऐसी औरत हराम है बिल्कुल जिसका निकाह हुआ हो, लेकिन मर्द एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है ना, तो किसी औरत की उससे शादी हो सकती है, लेकिन किसी शादीशुदा बंदे को फंसाना, अफेयर चलाना बिल्कुल मना है, और अनमैरिड को भी फंसाना और अफेयर चलाना मना है। हाँ, नेचुरली कोई सबब बन गया और शादी हो गई वो और बात है, वो तो कहीं भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। अगर कोई मर्द किसी औरत से दूसरी शादी करता है तो ये बिल्कुल जायज है, इसमें इस्लाम को कोई एतराज नहीं है। मगर ये अफेयर चलाना, ये फंसाना, ये करना, ये बड़ी अजियतनाक बातें हैं। अभी कुछ चीजें जो सामने नई चेंज हमारे मुआशरे में चेंज हुई हुई चीजें नजर आ रही हैं, उनमें एक मसला ये है, और एक से ज्यादा खवातीन ने मुझसे ये बात डिस्कस की कि उनके शोहरों की फीमेल कुलीग्स है और वो उनकी बड़ी अच्छी दोस्त है, और वो उनके साथ बाहर जाते हैं, वो डाइन आउट करते हैं, वो कॉफी पीते हैं, वो उनके साथ घूमने भी चले जाते हैं, और बीवियां पूछती हैं कि भाई आप उनके साथ हर वक्त फिरते रहते, वो कहते हैं भाई वो बेचारी बड़ी परेशान, वो बड़ी गमजदा, वो मैं सिर्फ उसे सिंपैथी देता हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, मुझसे अपना दुख शेयर करती है। भाई ऐसा कौन सा दुख है जो शेयर करने के लिए आपको एक मर्द ही चाहिए? आपको कोई औरत सहेली नहीं मिल सकती जिसके साथ अपना दुख शेयर करे? ये क्या तरीका है? और मर्द हजरात पर भी आफरीन है जिन्हें किसी की बीवी का दुख तो नजर आता है, जो अपनी बीवी रो पिट रही है वो नजर नहीं आता। ये सारे शैतानी चक्कर है। गम गलत करना है, दुख शेयर करना, हर इंसान को दोस्त की जरूरत होती है, मुझे भी है। तो औरत के लिए औरत दोस्त नहीं हो सकती? किसी अच्छी औरत के साथ दोस्ती करें, उसके साथ अपना दुख शेयर करें, इसके लिए मर्द की जरूरत खसूसियत से क्या है? तो ये जो बातें हैं ना, फिर इस पे कहते हैं तंग नजरी। ये तंग नजरी नहीं है, ये फितरी अमूर, ये फितरी अमूर। तो ये जो इस तरह की सारी बातें हैं, ये सब मैंने कहा ना, ये शैतानी चक्कर। तो मर्द के लिए तो शादीशुदा औरत हराम है, जब तक एक औरत किसी मर्द के निकाह में है। इंतहा ये है कि उसकी तलाक हो गई, इद्दत चल रही है, दौरान इद्दत भी वो हराम है, क्योंकि अभी निकाह खत्म नहीं हुआ। और शादीशुदा मर्द के साथ दूसरी शादी तो खैर हो सकती है औरत की, मगर मर्द या औरत कवारे हों या शादीशुदा, अफेयर वगैरह इस्लाम में जायज नहीं है। ये बात आप पढ़ेंगे, आपका रब खुद ये भी आप देखेंगे फरमाएगा, ये अभी इसी आयत का हिस्सा आ रहा है कि निकाह करना है पैगाम दे दो, चोरी छुपे की दोस्तियां और याराने नहीं लगा सकते तुम लोग, दैट इज नॉट अलाउड। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सिवाय वो जो तुम जिनके मालिक हो तुम्हारे दाहिने हाथ। ठीक है, यानी कि कनीज। अच्छा, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्या इसका मतलब ये है कि हर कनीज जो शादीशुदा है उसके बावजूद उससे मालिक जो है वो फिजिकल रिलेशन कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है कि अगर तो किसी औरत, कोई औरत कनीज है और उसका शोहर मौजूद है, ठीक है, तो वो तो सिर्फ अपने शोहर ही की बीवी है, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसका उतना ही मकाम है निकाह का, हुर्मत का, जितना किसी आजाद औरत का है। लेकिन आमतौर पर ये मैंने कहा ना कि इस्लाम में गुलामी का ताल्लुक सिर्फ जंग के साथ है, तो जंग में मिसिंग पर्सन बहुत होते हैं। तो फर्ज करें कोई खातून ऐसी है कि, और ऐसे वाकयात होते हैं जंगों में, कि वो किसी की बीवी है मगर शोहर मिसिंग है, मिसिंग है, पता ही नहीं मर गया है या जिंदा है, वो मिसिंग है, तलाश भी किया नहीं पता चला। अब वो औरत क्या करे? उसके लिए फिर ये है कि उसकी शादी आगे की जा सकती है, या उसका मालिक जो है वो उसे अपने लिए बतौर बीवी रख सकता। ठीक है, किताब अल्लाह ही अलैकुम, ये अल्लाह ने लिख दिया है तुम पर, यानी अल्लाह ने ये रियायतें तुम्हारे लिए लिख दी है। वो हिल्ला हलाल कर दिया गया लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो वरा अजालिकुम, इसके अलावा है, इसके सिवा जो औरतें हैं वो तुम पर हराम है, सॉरी हलाल है, सॉरी, यानी हुर्मतें हमने बयान कर दी। अब बाकी औरतों से शादी करना हलाल है, और बाकी मर्दों से शादी करना औरतों के लिए हलाल है, तो प्रपोजल दे सकते हैं, शादी कर सकते हैं। अन ये कि तब तक तुम तलाश करो भी अमवालिकुम, अपने मालों से, मुहसिनीना निकाह में लाओ, गैर मुसाफिहीना बदकारियां मत करो। हमने तुम्हारे लिए औरतें हलाल कर दी ताकि माल खर्च करके तुम उन्हें निकाह में लाओ, ना कि बदकारी करो। समझ आ गई? यानी कि पैसा खर्च करके जिना नहीं करना, उसके लिए भी तो पैसा लगता है ना। निकाह करो, उन्हें अपनी बीवी बनाओ, हलाल हो जायज है तुम। फमा जो इस तमता तुम फायदा उठाया तुमने बिही, इन औरतों के साथ निकाह का, मिनहुन्ना उनसे, फातुहुन्ना अदा करो, उजूरहुन्ना महर उनके, फरीजतन मुकर्ररा। तुम निकाह करके उनसे नफा लोगे बीवियों से, तो उन्हें उनके महर अदा करो जो तुमने उनके साथ डिसाइड कर दिए है, तय कर दिए है। निकाह वैसे महर वैसे भी फर्ज है, और उस पर फिर निकाह से पहले महर डिसाइड किया जाता है, तो डिसाइडेड महर जो है वो पे किए है। जी आयशा, आप क्या कहना चाहती हैं?
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वो पहले आप जब बता रही थी ना, ये इसका दो बहनों वाला एक निकाह में जमा करने वाला, तो उसमें आपने बताया कि दो ऐसी औरतें जिनमें से अगर एक मर्द हो तो फिर निकाह नहीं हो सकता उनका। तो उसमें सारा, तो वो मैं कह रही थी कि ये वाली डिटेल जो थी ये हमें यही कुरान पाक में ही है कहीं आगे, या कहीं हदीस वगैरह से मिली है? ये क्योंकि यहाँ तो सिर्फ दो। यहाँ दो बहनों का कहा गया, मगर इससे फिर जो है ये एस्टेब्लिश कानून बना फिक का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस भी आती है, पर उसकी सनद जो है वो ज़ईफ है। अलबत्ता फुकाहा का इस बात पर इत्तफाक अच्छा ठीक है, यानी उनकी फुकाहा ने इसको एक लॉ की शक्ल दे दी हुई ऑलरेडी है। बिल्कुल, हमारे इस्लामिक ये शरिया को। एस्टेब्लिश लॉ है जिसे सभी फिक मानते हैं। जी अच्छा ठीक है, ओके। बारक। जा- और टीचर कल वाला ना आपने शायद शेयर नहीं किया अभी ना रिकॉर्डिंग। मैंने शेयर कर मैं दी। कल, अच्छा मैं चेक कर लेती हूँ फिर पता यूट्यूब है पे। क्या हो वो सकता है, मेरे, नेट का प्रॉब्लम हो। हमारी तरफ बहुत बारिश थी सारा कल जी शाम कल रात, तो वो शायद स्लो हुआ होगा बहुत। मैंने शेयर तो उसी वक्त कर दिया था, तो मैं भी अभी चेक करती हूँ अभी इसके बाद जब मैं अपलोड करती हूँ ना। मैंने आपका मैसेज जी देख जी लिया था, तो वो मैं अपलोड करती हूँ इसको, तो मैं साथ उसे भी चेक कर लेती हूँ। जी ठीक है जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि मैंने, मेरे से भी हो सकता है मिस हुआ, क्योंकि मैं कल काफी लेट ही फारिग हुई थी। मेरे घर गेस्ट थे, लंच था, तो मैंने इसलिए अटेंड भी नहीं की थी क्लास। हाँ, वो मुझे पता लग गया था, आपका मैसेज था ना। जी जी अल्लाह आपको बरकत। आमीन। आमीन। चलो अच्छा, अब एक तो मेहर वैसे ही फर्ज है। निकाह मेहर के बगैर नहीं होता, मेहर जरूर दिया जाएगा। और उसके अलावा फिर निकाह से पहले मेहर डिसाइड भी किया जाता है। तो दोनों मानों में है फरीजा कि जो मेहर तुम पर फर्ज कर दिया गया है वो अदा करो, और दूसरा माना है कि जो तुमने डिसाइड किया है वो मेहर पे करो। वला जुनाहा अलैकुम, तुम लोगों पर कुछ गुनाह नहीं, फीमा इस बात में तराज़ई तुम बाहम राजी हो जाओ तुम भी इसमें, मिन बादिल फरीजाती मेहर मुकर्रर करने के बाद। तुम पर कुछ गुनाह नहीं उस मामले में जो तुम मेहर के मुकर्रर करने के बाद आपस में बाहम रजामंदी से डिसाइड कर लो। यानी मैंने आपसे कहा ना कि मेहर में कुछ माफ भी किया जा सकता है। एक बात तो ये है कि मेहर बाहमी रजामंदी से रखा जाएगा, मेहर की कोई हतमी मिकदार नहीं है। लिहाजा दोनों फैमिलीज के खवातीन खातून की जो फैमिली है वो मेहर की जो एक मुकर्ररा रकम है जो उनके जहन में है वो पेश करेंगे। लड़के वाले कबूल कर लेते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं करते तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब मेहर डिसाइड हो गया, तय हो गया, निकाह हो गया, अब उसके बाद मियाँ बीवी आपस में जो चाहे उस पर डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि फर्ज करें कि खातून जो है वो मेहर माफ कर देती है, या शोहर जो है वो कहता है कि भाई ठीक है, इतने परसेंट मैं आपको पे कर रहा हूँ, इतने परसेंट मैं डेफर कर रहा हूँ। तो ये सारी रियायतें मौजूद है, इसमें अल्लाह को कोई एतराज नहीं। इन अल्लाह कान आलिमन हकीमा, बस इतना याद रखना कि अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है। यानी कि ये मेहर जो है ये अल्लाह का जो उसूल है इसमें कई हिकमतें पोशीदा हैं, कुछ समझ आती हैं कुछ नहीं आती। और दूसरा अल्लाह कहते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुमने क्या डिसाइड किया है, तो एक दूसरे को चीट मत करना, धोखा मत करना। वमन जो लम ना यस्तती इस्तात रखे मिनकुम तुम में से तौलन माल की अन के यांकी हा निकाह करे अलमुहसनात आजाद औरत से, अलमुमिनात मोमिना से, फमिन तो जो माँ फमिन माँ तो इनमें से जो है मलाकत ऐमानुकुम मालिक है तुम्हारे दाएं हाथ, मिन फतायातिकुम लड़कियों में से, कनीजों में से, अलमुमिनात मोमिना हो। तुम में से जो लोग इस्तात नहीं रखते माल में कि वो निकाह कर सकें आजाद घरानों की मोमिना औरतों के साथ, तो उन कनीजों के साथ निकाह कर ले जो मोमिना है। अब जाहिरी बात है, देखिए जो महर है इसका इन्हिसार खानदान पर होता है ना, नसब पर होता है। जितनी अच्छी फैमिली होगी वैसा ही महर भी होगा। तो मोहसिना का मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया कि इससे मुराद पाक दामन भी है, इससे मुराद आजाद भी है, इससे मुराद महफूज भी है, और इससे मुराद शादीशुदा भी है। मोहसिना का लफ्ज जो है वो कनीज के ऑपोजिट भी इस्तेमाल होता है और जानिया के ऑपोजिट भी इस्तेमाल होता है, दोनों मानों में। तो यहाँ अब जब ऊपर मुहसिनात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मनकूहा औरतों के लिए इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर आजाद घरानों की औरतों की इस्तेमाल हुआ। क्योंकि जो आजाद घरानों की औरतें हैं उनके गिर्द भी हिसार है ना, खानदान का, नसब का, तरबियत का, तालीम का, तो उन सबसे फर्क पड़ता है। लिहाजा अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं कि तुम मर्द जो मुसलमान हो उन्हें निकाह कर लेना चाहिए। और अच्छी बात है कि अच्छे घरानों की
अच्छी तरबियत याफ्ता बच्चियों से शादियां करें। मगर अगर किसी के पास पैसे नहीं है और वो निकाह में मेहर देने की ताकत नहीं रखता कि किसी अच्छे घराने में निकाह कर ले, तो वो मोमिना कनीज के साथ शादी कर, क्योंकि जाहिर बात है महर कम हो जाएगा। ये नहीं कि महर नहीं होगा, महर कम हो जाएगा। इसकी सादा सी मिसाल आप देखें कि आप अगर अपनी बच्ची को ब्याहेंगे तो आप एक मुनासिब रकम महर की रखेंगे। अगर कोई इलीट क्लास के लोग हो, कोई अरबपति हो, वो उस हिसाब से रखेंगे। और जो आपके घर में काम करने वाली मददगार बहनें हैं, आप देखें वो जब निकाह करेंगे तो 8,000 10,000 इतना ही महर रखेंगे, इससे ज्यादा उन्होंने 20,000 और क्या रख लेंगे। तो ये माली हैसियत के साथ और खानदान के जो मकाम है, सोशल जो उसका स्टेटस है, उसके मुताबिक महर की मिकदार वेरी करती है। तो कनीज के साथ करेंगे तो डेफिनेटली महर जो है वो कम हो जाएगा और उतना महर पे कर सकेगा वो बंदा। तो अल्लाह कहते फिर किसी मोमिना कनीज से शादी करो। वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान का हाल अल्लाह ज्यादा जानता है। यानी कि ये बात समझना कि जी हम तो बड़े मोमिन हैं और ये तो कनीज है, इसका क्या ईमान। जैसे हमारे यहाँ भी एक सोच होती है कि जी हम तो बड़े समझदार, बड़े मुहज्जिब, बड़े दीनदार, ये हमारी काम वाली, इनको क्या पता, इनको तो कोई अक्ल ही नहीं है। तो इस तरह की सोच जो है ये अल्लाह पसंद नहीं फरमाते, इसके अंदर तकब्बुर है। अल्लाह कहते हैं तुम में से किसके ईमान का क्या हाल है मुझे अच्छी तरह पता है। बाजुकुम मिन बाज, तुम सब एक दूसरे से, कोई कनीज हो, कोई मुलाजिम हो, कोई आका हो, कोई अमीर बंदा हो, कुछ भी हो, सब हैं तो औलादे आदम। वही जो अल्लाह ने शुरू में कहा था कि हमने तुम्हें एक मर्द और से पैदा किया और उसी से फिर सारी कायनात को हमने तख्लीक किया, सारी नस्ल इंसानी को तख्लीक किया। कायनात का लफ्ज मैं गलत बोल गई हूँ, मेरा जहन किसी और तरफ चला गया था जी। हमने एक जान बनाई आदम की, उसी से फिर हमने हवा को पैदा किया और उन्हीं आदम और हवा से हमने सारी इंसानियत को, सारी औलाद आदम को पैदा किया। तो सब औलाद आदम एक्चुअली एक ही नस्ल है, एक ही जनरेशन है, एक ही जो है स्पीशीज है। इसके अंदर जो है कोई फर्क नहीं इस माने में आता। तो लिहाजा तुम लोग जो एक वक्त के लोग हो, माली एतबार से कम ज्यादा हो सकते हो, मगर हो तो सब औलाद आदम, तो तकब्बुर की कोई बात नहीं है। फन की हुन्ना, निकाह कर लो उनसे भी इज़्नी, इजाजत के साथ, आहली हिन्ना, उनके मालिकों की। तुम उन कनीजों से भी निकाह करोगे तो उनके मालिकों की इजाजत दरकार होगी। तो कहाँ ये बात के वली की इजाजत के बगैर जो है किसी भी औरत से निकाह किया जाए, इस्लाम मानता ही नहीं है। वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होगा। तो आजाद औरत का वली उसका बाप होगा, बाप मौजूद नहीं तो दादा होगा, भाई होगा, चचा होगा। और जो गुलाम औरत है उसका वली उसका मालिक है। तो वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वली की इजाजत के बगैर औरत का निकाह नहीं हो सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत ना अपना निकाह खुद कर सकती है और ना किसी और का करा सकती है। इनके बतौर वली वो ना अपनी वली हो सकती है और ना ही वो किसी की वली बन सकती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस औरत ने वली की इजाजत के बगैर निकाह किया वो जानिया है, वो जानिया है, वो जानिया है। लिहाजा जो कोर्ट में मैरिजेस होती हैं, एक तो नॉर्मल मैरिज होती है, यानी कि माँ बाप खुद ले गए और कोर्ट में शादी करवा दी। अगर ऐसा है तो ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं। दूसरी शक्ल ये है जिसे हमारे यहाँ उर्फिया में कोर्ट मैरिज कहा जाता है। वो ये होता है कि लड़का लड़की भाग गए घर से या लड़की भागी घर से, और बेशक लड़के की फैमिली भी इन्वॉल्व हो, और निकाह किया, तो ऐसे निकाह नहीं होता। अच्छा, फिर उसमें क्या करते हैं, चूंकि निकाहनामे में हमारे यहाँ शर्त है वली की, तो फिर पता है क्या करते हैं, एक वली नामजद कर देते। नहीं, ऐसे नहीं होता। विलायत ऐसे ट्रांसफर नहीं होती। असल वली के होते हुए विलायत ट्रांसफर नहीं होती। विलायत तब ट्रांसफर होती है जब वली ना अहल हो या वली मौजूद ना हो। यानी कि बाप मर गया, कोई औरत बच्ची है, यतीम है, किसी यतीम खाने में पली है, उसके लिए वली नामजद किया जाएगा। या किसी औरत का वली ना अहल है, ना अहली या तो बीमारी वगैरह की वजह से हो सकती है कि दीवाना है, पागल है, ऐसा है कुछ, या फिर ये है कि जालिम है, जैसे सिंध वगैरह में बच्चियों की शादियां ही नहीं करते, तो वो अगर शादी नहीं कर रहा तो उसके वजह से उसको छोड़कर किसी को वली बनाकर बच्ची की शादी करवा दी जाएगी। ये स्पेशल केसेस होते हैं। लेकिन एक नॉर्मल फैमिली में वली के होते हुए किसी दूसरे को वली बनाकर शादी नहीं की जा सकती। ये खानापुरी नहीं है, ये कानून है, इसका खेल नहीं बनाया जाएगा। तो जो इस तरह भाग कर शादियां होती है माजरत के साथ, वो शादियां नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, मैंने नहीं कहा। वली की इजाजत के बगैर जिस औरत ने निकाह किया वो जानिया है, वो जानिया है, वो जानिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी आपकी बात नहीं है। तीसरी शक्ल है सिविल मैरिज।
اس کو خیر سبھی نہیں مانتے، پاکستان میں، بھارت میں تو مانی جانے لگی ہے کہ اب انا للہ و انا الیہ راجعون، 2 مذہب کے لوگ شادی کرتے ہیں۔ تو جیسے ہندو اور مسلمان، بہت سارے ایکٹر ایکٹریسز جو ہے انہوں نے جو ہے ڈفرینٹ مذاہب میں شادیاں کی ہوئی ہیں، تو وہ شادیاں اسلام نہیں مانتی، ٹھیک ہے، اسلام نہیں مانتی۔ لہذا بات یہ ہے کہ کنیز سے بھی نکاح کرو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اس کے مالک کی اجازت سے، کیونکہ وہ اس کا ولی ہے، تو پھر وہ نکاح کرائے۔ وَآتُوهُنَّ، دو اجورہن، مہر ان کے، بالمعروف، دستور کے مطابق، انہیں بھی دستور کے مطابق مہر دو، ٹھیک ہے، 1 لاکھ نہیں دے رہے، ایک جو ہے 10,000 نہیں دے رہے، 1,000 روپیہ دو، 2,000 دو، جو مالی حیثیت ہے کچھ تو مہر دو۔ لہٰذا ایک صاحب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، یہ انشاءاللہ یہ موضوع آئے گا ویسے تفصیل کے ساتھ احزاب میں، سورہ احزاب میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دیا، اب جو چاہے میرے لیے فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک نظر ڈالی اور سر جھکا لیا۔ تو آپ چپ رہے تو ایک صحابی جو تھے وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرا کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ مہر کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کچھ، کوئی چیز، کوئی زیور ہو، کچھ ہو؟ وہ کہنے لگے میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے کہا کہ لوہے تانبے کی انگوٹھی، کوئی آرٹیفیشل یعنی کہ چیز ہو آپ کے پاس؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف میرے پاس یہ تہبند ہے، میں یہ آدھا ان کو دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا وہ آدھے تہبند کا کیا کریں گے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر منتظر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے، آپ دوسری باتوں میں مصروف ہو گئے، کام چل رہے تھے، ظاہر فارغ تو نہیں تھے، تو کچھ دیر وہ ویٹ کرتے رہے، پھر وہ چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خیال آیا ہوگا تو آپ نے بھیجا، آپ نے کہا ان صاحب کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے، ان کو بلا کر لائے۔ آپ نے پوچھا آپ کو قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے فلاں اور فلاں صورتیں یاد ہے، صورتوں کے نام حدیث میں نہیں آتے، انہوں نے کہا مجھے فلاں اور فلاں صورتیں یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خاتون سے کہا کہ بی بی کیا آپ ان صورتوں کو اپنا مہر مان کر نکاح کرتی ہیں؟ وہ خاتون کہنے لگی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبول ہے، جو مہر آپ میرے لیے رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو ان کو حفظ تھا اس کو ان کا مہر بنا کر ان کا نکاح کرا دیا۔ تو مہر ہونا ضروری ہے۔ اصل میں وہ ایک خاص کنڈیشن تھی اس وقت، ابھی نئے نئے آپ آئے تھے مدینہ میں، حالات بہت تنگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قرآن کو جو ہے بنایا مہر۔ عورت جس مہر کو قبول کر لے وہ چیز مہر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انہوں نے، ان کے پاس جب آئے جو ہے ابو طلحہ، اور انہوں نے نکاح کا پیغام دیا اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا میرا مہر کیا رکھیں گے آپ ابو طلحہ؟ تو ابو طلحہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ام سلیم ہو چکی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو بڑی عالی نسب عورت ہے، آپ کا مہر تو زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے سونا پیسہ نہیں چاہیے، آپ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ میں مسلمان ہو گئی، اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تو میرا مہر آپ کا اسلام ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ام سلیم نے ان کے اسلام ہی کو اپنا مہر رکھا، ان سے ویسے مہر نہیں لیا اور شادی کی، اور ماشاءاللہ۔ تو مہر بنیادی طور پر مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن مہر بنیادی طور پر پیسوں میں ہوتا ہے، پیسے یا کوئی قیمتی چیز، مگر اگر عورت چاہے اور قبول کر لے تو کوئی ایسی اچھی بات بھی مہر ہو سکتی ہے، مگر وہ عورتوں میں اور یعنی کہ عورت پر منحصر کرتا ہے، وہ قبول کرے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت اپنے آپ کو ہبا کر چکی تھی، پھر بھی آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ مہر قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے قبول ہے، تب آپ نے اس کو ڈن کیا۔ تو بہرحال کم سے کم ہو مگر مہر دے کر ہی نکاح ہوگا۔ محسنات، نکاح میں لاؤ انہیں، غیر مصافحات، نہ ان کے ساتھ بدکاریوں کا رشتہ بناؤ، یعنی پیسے خرچ کر کے جب ان سے رشتہ بناؤ گے تو رشتہ جو ہے وہ نکاح کا ہونا چاہیے، بدکاری کا نہیں، ٹھیک ہے۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی تم ان کو بناؤ چوری چھپے کی دوست۔ متخذات، ان عورتوں کو بناؤ، اخدان، چھپے ہوئے دوست، ٹھیک ہے، خا دال نون اس کی روٹ ہے، پوشیدہ دوستیاں، آسان مانا ہے، افیئر نہ چلاؤ ان کے ساتھ، افیئر نہ چلاؤ، ٹھیک ہے۔ تو افیئر چلانے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ جو آج کل نئی باتیں آ گئی ہیں کہ جی وہ ہم جانیں گے کیسے، ہم پہچانیں گے کیسے، فونوں پر باتیں کر کے کسی کے ساتھ گھوم پھر کے کوئی کسی کو جان اور پہچان نہیں سکتا، پتا تب بھی چلتا ہے جب ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یا راہ پہ جانے تھے یا واہ پہ جانے، تو جب واہ پڑتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اصل انسان کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کسی کے ساتھ 1 آدھ گھنٹے کے لیے گھومنے جا رہے ہیں
डे आउट करने जा रहे हैं, नाइट आउट करने जा रहे हैं, तो वहां तो हर कोई अपने आप को अच्छा ही पेश करेगा, एक आध दिन की बात है। और किसी की गर्ल फ्रेंड है या किसी का बॉयफ्रेंड है, तो वो तो फिर एक दूसरे पे पैसा भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। जब 24 घंटे साथ रहना है, दुख सुख इकट्ठा है, बेड इकट्ठा है, बाथरूम इकट्ठा है, कमरा इकट्ठा है, पैसे इकट्ठे हैं, नफा नुकसान इकट्ठा है, तब फिर पता चलता है कि कौन कैसे चले। फिर सारे वो इश्क मोहब्बत गायब हो जाते हैं, फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। फिर कहते हैं जी बदल गए, बदल नहीं गए, वो असल रूप था, असल रूप था। आप भी किसी के घर जाते हैं, आपको कोई चीज नागवार गुजरती है, आप नजरअंदाज कर देते हैं, आपको पता है मैं आई हूँ घंटे के लिए, मैंने घर चले जाना, मुझे क्या जरूरत है उलझने की। आपको किसी का रवैया अच्छा नहीं लगता, तब भी आप इग्नोर कर देते हैं, आपके भाई मुझे क्या, मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ। लेकिन जब वही बात आप अपने घर में देखते हैं तो आप इग्नोर नहीं करते, क्योंकि वो आपका घर है, आपने वहां पर रहना है। आप कहते हैं ये क्यों किया, ये कैसे किया, ये किसने किया। यही फर्क है, यही फर्क है। तो ये सिर्फ शैतानी बातें हैं जी, कोई किसी को कुछ नहीं जान सकता। तभी पता चलता है इंसान की तबीयत का, फितरत का, जब आप उसके साथ रहते हैं। तो लिहाजा ये शैतानी चक्कर है, जैसा कि मैंने अर्ज किया, इस्लाम में अफेयर्स अलाउड नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं निकाह में लाओ बस उन्हें। फैजा उहसिन्ना, जब वो निकाह में लाई जाए, फाइन आतईना, फिर वो ले आए, बिफाहिशतन, बेहयाई, फअलैहिन्ना, तो उन पर है निस्फु, आधी सजा, मा अलल मुहसनाती, जो पाक दामन औरतों पर है, मिनल अजाबी, अजाब की। फिर जब ये औरतें निकाह में लाई जाए और उनसे बेहयाई का काम हो, तो उन्हें पाक दामन औरतों की सजा का आधा हिस्सा मिलेगा। यानी कि अगर किसी करीब से किसी ने शादी की और उसने जिना किया, तो उसे 50 कोड़े मारे जाएंगे, उस पर से रजम की सजा सजा रिमूव कर दी गई है। वजह, वजह बहुत लॉजिकल है जी। आप देखें कि जो हमारी बच्चियां होती हैं, मेरी जो अपनी बच्चियां हैं, पोतियां, दे आर वेरी सिक्योर, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, जाहिर है उनकी माँ बहुत ध्यान रखती है, हम उन्हें कहीं अकेले नहीं भेजते। कोई बाहर से आता है, लेट सपोज मेरे बेटे का कोई दोस्त है वगैरह, अगर हम मुनासिब समझते हैं तो वो सलाम दुआ करती है, वरना जाहिर है वो नहीं जाती, वो नहीं मिलती, वो गेट नहीं खोलती, हमने मना किया अभी गेट नहीं खोलना, है ना। लेकिन आप देखिए इसके ऑपोजिट जो काम वाली बच्चियां होती हैं, 14-15 साल की बच्ची अक्सर घरों में काम कर रही होती हैं, तो जो काम वाली बच्चियां होती हैं वो सारे मेल मेंबर्स को भी डील कर रही होती है, ये पानी पिला रही हैं, जूते दे रही हैं, कोई भी उनका काम है वो कर रही हैं, दरवाजा खोल रही हैं, बाजार जा रही हैं, सब्जी ला रही हैं, वो सारा उनका वो इंटरेक्शन है। अब जाहिरी बात है कि वो इतने ज्यादा इंटरेक्शन के अंदर है और हर तरह के लोगों से मिल रही हैं, और उनमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, तो उन बच्चियों का ट्रैप हो जाना, फंस जाना, ज्यादा पॉसिबिलिटीज है इसकी। फिर उसके अलावा ये है कि हम अपनी बच्चियों की तरबियत करते हैं, हम उनकी हर गलती पर नजर रखते हैं, हम उन्हें हर वक्त रोकते टोकते समझाते सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं, उन्हें अच्छाई बुराई का फर्क समझाते हैं। लिहाजा जैसे जैसे आप देखते हैं बच्चियां बड़ी होती हैं, हम उनके ड्रेस कोड पे ध्यान देते हैं, हम उन्हें ताकीद करते दुपट्टा सर पे लेके रखो, हम उन्हें कहते सीने में दुपट्टा फैलाओ, हम तो तुम चल कैसे रही हो, तुम बैठ कैसे रही हो, तुम भाई की गोद में क्यों चढ़ी थी, ये तुम बाप के साथ अब बड़ी हो गई, अब थोड़ा फासला रखा करो, हम सिखाते हैं, रोक टोक करते हैं ना हर चीज पे। लेकिन जो हमारी मेड्स होती है, आप देखें उनको कोई इतनी तहजीब नहीं होती, उठने बैठने की भी कोई इतनी समझ नहीं होती, हम उन्हें ज्यादा टोकते भी नहीं, यानी हमें पता होता है कि इन्होंने असर नहीं लेना ज्यादातर। मैं तो खैर पर्सनली जो है, मेरे पास जो बच्ची आती है या खातून भी आए बड़ी भी आए, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं जो सिखा सकूं सिखाऊं, और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास कोई मेड है, बेशक वो यंग बच्ची हो या बड़ी उम्र की औरत हो, आप जो अच्छी बात सिखा सके सिखाएं, क्या पता उसका कोई भला हो जाए। लेकिन नॉर्मली लोग नहीं खपते, दो रीजंस है, एक तो ये लोग बात सुनती भी नहीं है, ये नसीहत की बात ज्यादातर ये लोग नहीं सुनते, और दूसरी बात ये है कि टाइम नहीं होता, तो लोग कहते हैं इनके ऊपर क्या खपे, इन्होंने तो ऐसा ही रहना, लिहाजा आम तौर पर इन पर तवज्जो नहीं देते। तो इनकी जो गलत आदतें हैं वो वक्त के साथ साथ पुख्ता हो जाती है। जैसे फर्ज करेंगे छोटी बच्चियां हैं, तब से वो काम कर रही हैं, काम करते हुए उनके कपड़े गीले हो जाते हैं और उनका जिस्म झलकता है, वो उसकी परवाह नहीं करती, और छोटी होती है ना, उनको समझ नहीं होती, वो बड़ी होती जाती है, उनको कोई टोकता भी नहीं है, वो बड़ी हो जाती है और उनमें ये आदत बाकी रहती है कि गीले कपड़े हो गए हैं, वो फर्श धोकर आई हैं, वो फिर रही है, उनको कोई परवाह नहीं कि मर्द बैठे हुए हैं, मेरा जिस्म तो नहीं झलक रहा, दे डोंट बॉदर। काम करते हुए दुपट्टा उतार देती हैं अक्सर बच्चियां, तो वो उनको ऐसी आदत पुख्ता पड़ जाती है
کہ وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور وہ یہی کرتی ہیں اور وہ اس چیز کو یا وہ کمر میں باندھ لیتی ہیں یا وہ سر پہ باندھ لیتی ہیں, تب ان کی پوری باڈی جو ہے وہ بہت ویزیبل ہو جاتی ہے اور وہ بالکل بادر نہیں کرتی کہ وہ باہر گیٹ صاف کر رہی ہیں تو سڑک سے گزرنے والے گھور رہے ہیں, وہ گھر کے اندر کام کر رہی ہیں اور کوئی ان کو دیکھ رہا ہے, دے ڈونٹ بادر, ان میں یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو دیکھیں تربیت کا بہت فرق ہوتا ہے. پھر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, دنیا کا بھی اچھا برا سکھاتے ہیں. اب یہ بچیاں ان کی کوئی دین کی تعلیم نہیں ہوتی, بڑا اگر کسی نے پڑھا بھی ہوا تو قرآن وہ اورل پڑھ سکتی ہیں, وہ بھی کوئی زیادہ تر وہ بھی نہیں پڑھی ہوتی, نماز تک اکثریت کو نہیں آتی. پھر ظاہری بات ہے کہ تعلیم کے ساتھ بہت فرق پڑتا ہے. پھر آپ دیکھیں ہم اپنی بچوں کو وہ نارملی, اللہ کرے کہ ہر گھر میں ہو, لیکن زیادہ تر گھروں میں یہ ہے کہ پابندی کراتے ہیں بھی نماز پڑھو, قرآن پاک پڑھو, ہے نا. تو اب یہ بچے اس سے بھی دور ہوتی ہیں. اب یہ نماز, یہ دعائیں, یہ کتنا بڑا حساب ہے, یہ حساب بھی ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ان ساری چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو بچیاں ہیں, وہ جو عورتیں ہیں, ان کا یہ زیادہ رسک ہوتا ہے کہ وہ جا پڑے کسی وقت زنا میں. اسی لیے اللہ نے ان کے لیے رعایت رکھی ہے کہ انہیں آدھی سزا. ٹھیک ہے, کیونکہ فیسلٹیز بھی تو کم ہے نا. لہٰذا ایک میں مثال آپ کو دیتی ہوں, آپ کو اس سے یہ بات شاید زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں قحط پڑا اور 7 سال یہ قحط رہا. حجاز میں پڑا تھا, مصر وغیرہ سے غلہ آتا تھا. تو ایک شخص پکڑا گئے ایک مدینہ میں, ظاہری بات ہے صحابی تھے, نام نہیں بتایا گیا, یہ پردہ رکھنے کا طریقہ ہے, لیکن ڈیفینیٹلی مدینہ میں تھے اور عمر فاروق کا دور تھا تو صحابی تھے. تو انہوں نے چوری کی تھی, غلے کی بوری چرائی تھی, اناج کی بوری چرائی. تو ان کو لایا گیا, تو آپ نے پوچھا کیوں چوری کی, تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین, میرے بچے بہت دنوں سے بھوکے اور کہیں سے غلہ نہیں مل رہا تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں, تو اس تاجر کا غلہ آیا تو میں نے چھوڑا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تو چھوڑا ہی چھوڑا, آپ نے یہ مستقل حکم جاری کیا کہ جب تک حجاز میں قحط ختم نہیں ہوتا, اگر کھانے پینے کی چیز کوئی چوری کرے گا اسے سزا نہیں دی جائے گی. بات سمجھ گئے آپ میری؟ ایک انسان ایسے حالات کے اندر ہے, کیا کرے, کھانے پینے کی چیز چرانے پر اسے سزا نہیں ملے جب تک قحط ختم نہیں ہو جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ رعایت رکھی ہے کہ ان کو وہ ساری سیکیورٹیز, وہ ساری چیزیں میسر ہی نہیں ہے, اس کے اندر وہ فہم آ ہی نہیں سکا. اگر اس سے یہ غلطی ہو تو سزا ضرور دو, مگر اس کی سزا کو کم کر دو, کیونکہ اس کے برعکس جو دوسری خواتین ہیں وہ گھروں میں پلی ہیں, ان کو تعلیم دی گئی, تربیت دی گئی, ان کی حفاظت کی گئی. آپ ایک اور چیز دیکھیں, اگر ایک آپ کا بچہ ماشاءاللہ ہے, اس کی بہن یا اس کی بیوی کوئی گھر سے باہر نکلے, اس سے کوئی چھیڑ دے تو وہ مارے گا, پیٹے گا چھیڑنے والے کو, ہے نا, ڈیفینیٹ بات ہے. لیکن اگر کوئی ملازمہ باہر نکلے, اسے کوئی چھیڑ دے تو وہ کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا, وہ اس کے لیے سینسیٹیو ایشو نہیں ہے بھیا. یہی بات ہے کہ وہ سارے حفاظتی حصار جو ایک آزاد خاندانی عورت کو میسر ہے, ایک کنیز تو دور کی بات ہے, ایک ملازمہ کو میسر نہیں. اسی لیے پھر ان کی سزا ہلکی رکھی گئی. ذالک لمن خشی العنت منکم, یہ رعایت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرے. العنت عین نون تا, عنت ہوتا ہے گناہ, گناہ, خشیہ ڈر ہونا. یہ رعایت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرے. وان تصویر, اگر صبر کر لو, خیر لکم, تمہارے حق میں اچھا. بات سمجھ آئی؟ بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کنیز سے شادی کرنا, مومنہ کنیز سے رعایت ہے, مگر یہ رعایت اس بندے کے لیے ہے جو نکاح نہیں کر سک رہا, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں زنا میں پڑ جاؤں گا, تو زنا میں پڑنے سے بہتر ہے کہ کنیز سے شادی کر. لیکن اگر وہ صبر کر سکے اور خوشحالی کے لیے تھوڑا انتظار کر سکے تو اچھا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت سادہ سی ہے, اچھی ماں ہی اچھی نسل پروان چڑھائے گی. تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی بیوی لے کر آئیں, کیونکہ وہ آپ کی اگلی نسل کی پرورش کرنے والی. تو اچھی بیوی لانا ہے تو ظاہری بات ہے اچھے خاندان کی, اچھی تعلیم یافتہ, تربیت یافتہ بچی. لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ پڑ جائیں گے کسی مصیبت میں, تو پھر کنیزی سے شادی کر, گناہ میں پڑنے سے نہیں. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخش دیتا ہے مہربان. کہ یعنی اگر کسی نے گناہ سے بچنے کے لیے شادی کی کسی کنیز خاتون سے, اللہ اسی میں برکت ڈال دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ ہے جی
हुर्मत के कवानीन। युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, लियुबय्यिना, वाज़े कर दे, लकुम, तुम पर, वयहदियकुम, और हिदायत दे तुम्हें, सुनाना, तरीकों की, अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, वयतूबा अलैकुम, और वो तुम पर मेहरबान हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ये चाहता है कि सच्चाई, सही तरीका है जिंदगी तुम पर वाज़े कर दे, और तुम्हें उन रस्तों की हिदायत दे जो पहले लोगों का है, नेक अफराद का है, और अल्लाह तुम पर मेहरबान हो जाए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। यानी अल्लाह फरमा दे कि जो कवानीन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारी हिदायत हो सके, रहनुमाई हो सके, और तुम पहले जो असलाफ गुजरे हैं नेकोकार, अखियारुल उम्मा जो रहे हैं अपने अपने अहद में, उनके तरीकों पर चल सको। और ये सारा कानून बड़े हिकमत वाला है, और मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया, ये मेरे इल्म और हिकमत पर मबनी है, उससे बेहतर कोई कानून नहीं है। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर मेहरबान हो। व युरीदुल लजीना यत्तबिऊन शहवाती, और वो लोग जो पैरवी करते हैं ख्वाहिशों की, वो चाहते हैं अन तमीलू, कि तुम झुक जाओ, मैलन अजीमा, एक तरफ झुक जाना जो बहुत बड़ी खामी है। इन अल्लाह फरमा रहे, मैं तो तुम्हें कवानीन बता रहा हूँ ताकि मैं तुम पर मेहरबान हो जाऊं। देखिए, दो इंतहाएं हैं। एक इंतहा क्या है? दुनिया छोड़ दो, शादियां मत करो, बाबे बन जाओ। इस्लाम में इसकी भी गुंजाइश नहीं है, ला रहबानिया फिल इस्लाम। और दूसरी इंतहा ये है, मुझे शादी नहीं करनी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं आउट ऑफ मैरिज सेक्स करूं, मैं बिफोर मैरिज सेक्स करूं, मैं आफ्टर मैरिज सेक्स करूं, मेरी मर्जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों जो इंतहाएं हैं वो शैतान की हैं, शैतान की सिखाई हुई है। दरमियान का रास्ता है, आप अपनी जरूरत पूरी करें, हलाल और जायज तरीके से पूरी करें, शादी करें, और अपनी गृहस्थी जो है बसाएं, अपने घर को भी आबाद करें, सुख भी लें अपनी घरेलू जिंदगी का, अपनी नस्ल भी बढ़ाएं, और अपनी जरूरत को भी पूरा करें। अल्लाह कहते हैं मैं ये चाहता हूँ। और लेकिन वो जो ख्वाहिशात के पैरोकार है, वो चाहते हैं तुम्हें एक तरफ झुका दें, ये बहुत बड़ी खराबी है। इस खराबी को आप आज यूरोप में देख सकते हैं, सहाबा ने तो पढ़ा, हम तो देख रहे हैं। यूरोप में जब सनती इंकलाब आया, तो औरतों को घर से निकालने के लिए शादी के खिलाफ बहुत जो है प्रोपोगेशन की गई कि औरत क्यों कुर्बानी दे, औरत क्यों घर चलाए, औरत क्यों बच्चे पैदा करे, औरत इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। ऐसे ही ये राग अलापे गए, औरतों को भी सुनहरी ख्वाब लगा, औरतें घरों से निकली, शादियां खत्म हो गई। आप देखें अभी हार्डली जो है 100 ईयर्स इसको हुए हैं, सनती इंकलाब को। तो नतीजा क्या निकला? ये सारा जो प्रोसेस हुआ, इसमें टाइम लगा। वैसे तो सनती इंकलाब जो है वो 1842 या शायद 1852 में प्रॉपरली इसका यानी कि आगाज इसका हुआ था। लेकिन जो चेंज आया वो 90s के लास्ट में आया। ठीक है, सही मानो जो तहजीब आज आपको नजर आती है, ये पिछली सदी के आखिरी हाफ में वहां पर आऊंगी। ठीक, अब आप देखें कि अभी तहजीब के इस रंग को 100 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन सूरत हाल यहाँ पर पहुंच गई है कि उनके पास बच्चे नहीं रहे, उनके पास यूथ नहीं रही, उनकी नस्लें खत्म होने पर आ गई, और वो आपके मेरे बच्चे खींच रहे हैं। आप देख रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, यूके में, हर तरफ इतने इजी वो दे रहे हैं ना स्कॉलरशिप। कोई एग्रीगेट नहीं, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, बस आप जवान है तो बस आ जाए। वो आपको पैसे भी दे रहे हैं पढ़ने के लिए, साथ साथ वो और भी कई तरह की ऑफर्स हैं जी, आप शादी कर लें आयरलैंड में और कई जगहों पर है। आप अगर वहां की किसी औरत से शादी करते हैं, ये शर्त है, शादी वहां करनी है, शादी करते हैं तो वो आपको वहां आबाद होने के लिए पैसा भी देंगे, जगह भी देंगे, घर भी देंगे, जॉब भी देंगे, सारा कुछ देंगे, सेट कर देंगे आपको, शादी कर लो। क्यों करवा रहे हैं भाई? क्योंकि उनके पास यूथ ही नहीं है, अब नस्लें तो चलानी है, अब क्या करें? तो ये है शैतान, ये चाहता है कि या तो दुनिया छोड़कर किनारे पर बैठ जाओ। अगर दुनिया छोड़कर आप किनारे पर बैठ जाएंगे, जो सूफीज्म का फलसफा है, तो फिर अल्लाह का दीन कौन कायम करेगा? लिहाजा दुनिया छोड़कर किनारे पर नहीं बैठना। और दूसरा, दुनिया में डूब जाओ, जानवर बन जाओ, खाओ पियो सेक्स करो, खाओ पियो सेक्स करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी जिंदगी नहीं है। मोमिन तो एक मकसद के लिए ये जरूरियात पूरी करे हलाल और जायज तरीकों से, लेकिन इन जरूरियात का गुलाम बनकर नहीं रहना, जानवर बनकर नहीं रहना। एक मोमिन की जिंदगी गुजारनी है, बामकसद जिंदगी गुजारनी है। तो अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें दरमियान का रास्ता, बैलेंस्ड रास्ता बता रहा हूँ। युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, अन युखफ्फिफा अन्कुम, कि तुम्हारे बोझ हल्के कर दे। वखुलिकल इंसानु दईफा, इंसान तो कमजोर पैदा किया गया है। मैं तुम्हें जो कुछ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए है कि तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए, तुम नॉर्मल हो जाओ, तुम आसान जिंदगी जी सको। देखे ना, बोझ हल्का है शादी की,
مرد اب فائنینشیل انتظامات کر رہا ہے, عورت گھر کو سنبھال رہی ہے, ایک بیلنس سسٹم ہے نا. اب باہر آپ دیکھیں, مرد ہو یا عورت, دونوں کی زندگی خراب ہے. یہ یہاں سے بیٹھ کر لگتا ہے کہ آسان ہے. عورت نے باہر بھی کام کرنا ہے, گھر آ کر بھی کام کرنا ہے, مرد نے باہر بھی کام کرنا ہے, گھر آ کر بھی کام کرنا ہے, اور پھر سکھ دکھ میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے نارملی. خود کسی کی فطرت اچھی اور ہو تو لہدا بات ہے. ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں جب بچے بے بس ہیں. جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, بچوں کی خدمت کرتے ہیں, وہاں پر دونوں چیزیں ختم ہوگی. بچوں کو پھینکتے ہیں نرسریوں میں اور ماں باپ کو اولڈ ہومز میں. کیا ہے زندگی کا مطلب؟ بس جانوروں والی زندگی, نفسانی خواہشات پوری کرو اور بس, دیٹس آل. نہیں, یہ تو زندگی نہیں ہے. نہ اس دنیا میں زندگی کا کوئی لطف ہے, نہ اس دنیا میں. آخرت میں تو کوئی نتیجہ ہے ہی نہیں. تو ہمارے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں فیملی سسٹم کے اندر. کس طرح؟ میاں بیوی مل کر ایک یونٹ چلا رہے ہیں, مل کر بچوں کو پال رہے ہیں. آج بچے چھوٹے ہیں, ماں باپ کو پال رہے ہیں, اور نیا خون دیں گے وہ کل کو قوم کو. اور جب یہی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو بچے ان کے خدمتگار بن جائیں گے, اور پھر پوری فیملی سپورٹ کرتی ہے ہر یونٹ کو. جب کسی کو مشقت آتی ہے, پوری فیملی کھڑی ہو جاتی ہے. یہ فیملی سسٹم بہت بہت عظیم سپورٹ ہے انسان کی. تو اللہ کہتے ہیں میں تو تمہارے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم کمزور ہو. انسان ظاہر تھک جاتا ہے نا, انسان بہت جلدی تھک جاتا ہے. اب دیکھیں جانور کتنے کتنے میل بھاگ لیتے ہیں اور وہ نہیں تھکتے. بڑے بڑے جانور بھی, اور ایون چھوٹی, آپ دیکھیں چونٹیاں کتنا کام کرتی ہیں, کتنا چلتی ہے, وہ نہیں تھکتی. ہم تھک جاتے ہیں, ہم ایک لمٹ کے بعد ہماری بس ہو جاتی. تو اللہ نے اسی لیے ہمارے کام کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا فیملی یونٹ کے درمیان. ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے, جس کے نتیجے میں سب کے اوپر لوڈ کم ہو جاتا ہے, لوڈ شیئرنگ ہو جاتی ہے, اور سارے آسانی کے ساتھ اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور ایک یونٹ سکسیسفلی اپنا کام پورا کرتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کا سسٹم. جب شیطان کا سسٹم آتا ہے, شیطان بکھیر دیتا ہے, سب کو بکھیر دیتا ہے, سب کو اکیلا کر دیتا ہے. اب ایک اکیلے بندے کو ہر کام کرنا ہے, ڈیفینیٹلی اس سے تھکنا ہے, اس سے کمانا بھی ہے, اس سے برتن بھی دھونا ہے, اس سے کھانا بھی کھانا ہے, پھر اس کا بنانا ہے, پھر کھانا ہے, اور ہر کام اپنا خود کرنا ہے, اور پھر اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. اگر وہ دکھی ہے تو اپنا دکھ کس سے بیان کرے, اگر وہ خوش ہے تو اپنی خوشی کس سے بیان کرے, اگر وہ ڈر گیا ہے تو اپنا ڈر کس سے بیان کرے. سوچے. سب سے زیادہ یورپ میں, امریکہ اور یورپ میں سب سے زیادہ ذہنی امراض پائے جاتے ہیں. آپ کو پتا, فوبیاز کی بہت ساری قسمیں ہیں, اور اس پر ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ نرسریز میں ہوتے ہیں. نرسریز میں ظاہری بات ہے, جو نرسریز ہیں ان کے ذمے, ایک نرس کے ذمے کئی بچے ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, جتنے بھی ہیں, اس نے ان سب کو دیکھنا ہے, دودھ پلانا ہے, ان کے پیمپر چینج کرنے وغیرہ, وہ صفائی کا, ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں, سب کرتے ہیں. لیکن وہ مدرہڈ نہیں دے سکتے جو بچے کو اس عمر میں ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو بچہ ڈرتا ہے یا پریشان ہوتا ہے کسی چیز سے, تو اس کو کنسول کرنے والے ہاتھ اس کے ارد گرد نہیں ہوتے. لہٰذا وہ جو ڈر ہے اس کے اندر گہرا ہوتا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ڈر فوبیا بن چکا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی کرنٹ جنریشن ڈفرنٹ فوبیا سے گزر رہی ہے. اور سب سے زیادہ دماغی امراض انہیں کے درمیان. ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں الحمدللہ ابھی تو یہی ہے, اللہ اس کو برکت دے اور نہ صرف برقرار رکھے بلکہ اس میں اضافہ ہو, کہ بچہ جو ہے اگر وہ ڈر گیا یا کچھ ہو گیا تو 10 لوگ ہیں, ماں ہے, باپ ہے, دادی ہے, چچی ہو سکتی ہے, پھپھو, خالہ, کوئی گھر میں 10 لوگ ہیں, اور وہ کسی نہ کسی کی گود میں گھس کر اپنا خوف جو ہے وہ دور کر لے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو حگ ہے, آپ کو پتا یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے انسان کی نفسیات پر. سیریسلی, ساتھ لگانا, گلے لگانا, پیار کرنا, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے انسان کی سائیکالوجی میں کہ بچے خاص طور پر اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں جب انہیں یہ توجہ نہ ملے. تو ایک ٹائم تھا کہ اشتہار چلا کرتا تھا باقاعدہ یو کے میں, ڈیڈ یو ہگ یور چائلڈ ٹوڈے, آج آپ اپنے بچے کو گلے لگایا. یہ ہے مغربی تہذیب کی جو ظاہری بات ہے شیطان نے انسان کے ذہن میں ڈالی, اس کے نتیجے ہیں. ہم تو دن میں پتہ نہیں کتنی بار گلے لگاتے ہیں, ان کو سکون ملتا ہے اور ہمیں بھی ملتا ہے. یہ 2 طرفہ ہے, وہ محبت کا احساس ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بوجھ ہلکے کرتا ہوں, لوڈ شیئرنگ کرتا ہوں, تم لوگوں کے ذمہ داریاں بانٹ رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے تم لوگ کمزور ہو. بائی کریشن تم لوگوں کو میں نے ویک بنایا, میں نے تخلیق ایسا کیا ہے تمہیں, تو تم لوگوں کو یہ چاہیے. آپ کو پتا ہے انسان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ انسان مخلوقات میں کمزور ہے لیکن اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ یونٹی. انسان مل کر وہ کام کر لیتا ہے
جو بظاہر نظر نہیں آتے، جیسے دیکھیں ہاتھی پکڑنا، شیر پکڑنا، پھر ان کو ٹرینڈ کرنا، ایسے سرکس میں نچا لیتے ہیں، اور کئی بڑے بڑے کام ہیں. تو یونٹی از دا اسٹرینتھ، اور یونٹی محبت سے پیدا ہوتی ہے عام طور پر. تو گھروں کا یہ اتحاد، یہ یونٹی جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ بڑا خوبصورت اور حسین ہے جی. بس اسے اسلام کی بنیادوں پر اگر ہم قائم کریں تو اور حسین ہو جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں اس کے ذریعے میں نے تمہارا بوجھ کم کر دیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بنایا ہی ایسا ہے کہ تم بہت زیادہ بوجھ نہیں لے سکتے. تو ہمیں اللہ کے نظام کے اندر رہنا ہے اور اسی نظام کے اوپر چلنا ہے، اسی میں ہماری فلاح اور بقا ہے. اگر وہ یہ دیکھنا چاہے کہ اس نظام کو چھوڑ کر ہمارا کیا انجام ہوگا، تو یورپ کو جا کر اسٹڈی کریں، ان کے حالات دیکھیں، آپ کو خود پتہ لگ جائے. اللہ رب کریم فتنوں کے اس دور میں ہمیں استقامت عطا کرے اور ہمیں راہ حق پر گامزن رکھے، اور ہمارا جو نظام ہے اسلام کا، خاص طور پر عالمی نظام ہے، اسے قائم کرنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.